السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد۔ یہ تشریق ہے اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ عصر تک پڑھنا ہر ایک عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے۔ آج یوم النحر ہے، یعنی خون بہانے کا دن، اللہ کو راضی کرنے کا دن۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، فصلی لربک وانحر، رب کے لیے اے محبوب آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کا دن خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہ حکم دیا بذریعہ خواب کہ آپ قربانی پیش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ و فکر میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ خواب ہے یا یوں ہی وسوسہ، لیکن نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، نہ کہ وسوسہ ہوتا ہے۔ تردید میں پڑ گئے، سوچ و فکر میں۔ پھر دوسرے دن خواب آئی کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے۔ اس لیے 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کا دن۔ پھر تیسرے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو یہی خواب آیا کہ آپ قربانی پیش کریں۔ اور انسان کے اندر جو سب سے زیادہ محب ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو تخلیق کیا اور اس کے دل میں جو محبت ڈالا، وہ 4 چیزیں ہوتی ہے جس کے اوپر انسان حد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز جو انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہے اپنی جان۔ جان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اپنی جان سے زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر میں اولاد ہے، اولاد سے زیادہ کسی چیز سے وہ محبت نہیں کرتا۔ جان کے بعد اولاد ہے، اولاد کے بعد مال ہے، مال سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتا۔ اور پھر انسان اگر محبت کرتا ہے تو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، یعنی ان 4 چیزوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے، وطن سے، مال سے، اولاد سے، اور پھر اپنی جان سے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہی 4 چیزوں سے آزمائش کی، وطن، مال، اولاد، جان۔ اب ان 4 چیزوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند مرتبہ ہمیں عطا فرمائی، اور میرے بعد میرے جد اکرم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اگر مرتبے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مرتبہ بلند و بالا ہمارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے آزمائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وطن، مال، اولاد، جان، اور سب سے محبت انسان کرتا ہے تو وہ ہے جان۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی گئی، آپ سامعین سماعت کر چکے ہیں، نمرود چہار دیوالی بنا کر آگ کا شعلہ بھڑکا کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے عرض کی ابراہیم آگ میں جا رہے ہو، اس پوری زمین میں تمہارے علاوہ کوئی خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی حاجت ہے تو بتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے نہیں، مجھے تجھ سے حاجت نہیں ہے، مجھے میرے خدا سے حاجت ہے، اللہ میرا جان رہا ہے۔ انسان جو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اپنی جان سے، اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اگر اسے وطن چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو وطن چھوڑ دے گا وہ، اگر مال ختم کرنے کی ضرورت پڑے تو مال بھی ختم کر دے گا۔ اب دو چیز بچ گئی، اولاد اور جان۔ اگر یہ دو چیزوں میں کسی کی حفاظت کرنی پڑے تو اولاد کو نہیں، اپنی جان کی حفاظت کرے گا وہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آزمائش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے رہا ہے وہ ہے ان کی جان، یعنی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آزمائش ہوئی، بلند مرتبہ بلند مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر نکلے تو ان کی محب وطن بابل، وہاں کے لوگوں نے انہیں نکال دیا، جس سے وہ محبت کرتے تھے، اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے اور دوسری جگہ ہجرت کر رہا ہے تو اسے جہاد کرنے کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جہاد کرنے کے برابر۔ اگر دین اسلام اور اللہ کے خاطر اپنے وطن کو خیر آباد کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش وطن سے نکال دیا گیا۔ تیسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت، انسانوں کو سب سے زیادہ محبت مال سے ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اونٹوں کی قطاریں تھے، مال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آزمائش لیا کہ میری بارگاہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے اونٹ تھے اس میں سے 100 اونٹ لے جا کر کے مینا میں قربانی دیے۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھے، تعداد بڑھ گئی، ڈبل ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن اونٹوں کی ڈبل طریقے سے جا کر کے ذبح کیے، قربانی دیے۔ پھر تیسرے دن خواب آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کو لیے اور جا کر کے قربان کیے۔ یہ مال کی آزمائش، وطن کی آزمائش، جان کی آزمائش، مال کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے آزمائش اللہ نے لیا ہر ایک میں پاس ہوتے جا رہے ہیں۔ 100 سال کے لگ بھگ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد، وہ بھی حلیم بردبار اولاد عطا فرمائی، بنام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں شادی ہونے کے بعد اگر 2-3 سال ہمارے یہاں اولادیں نہ ہوں تو نہ جانے لوگ کیا کیا تانا کشی کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور بہت ایسی جگہوں میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، صرف 1 سال یا 2 سال، زیادہ سے زیادہ 3 سال میں اگر اولادیں نہ ہو تو۔
لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام 1-2 سال نہیں بلکہ 100 سال کے قریب پہنچ گئے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی۔ جب میں دبئی میں تھا، وہاں اکثر سنی حضرات پروگرام کیا کرتے تھے اپنی کمپنیوں میں یا اپنے گھروں میں، تو ایک جگہ مجھے جانا ہوا۔ پروگرام ختم کرنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ بہت سے کھلونے پڑے ہوئے تھے، گولی کے گولی بندھے ہوئے۔ میں پوچھا یہ جن کا گھر ہے جو انتظام کیا ہے شاید ان کا کھلونے کا کاروبار ہے۔ تو کچھ لوگ چند لوگ وہاں بیٹھے تھے، وہ پاکستانی حضرات تھے، وہ بولے نہیں حضرت یہ کھلونے کا کاروبار نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت دنوں کے بعد اس کے گھر میں ایک اولاد آیا ہے، تو جب بھی یہ بازار جاتا ہے تو اپنے بچے کے لیے کھلونا خرید کر لے آتا ہے، اور آج یہ 2 سال سے کھلونا خرید رہا ہے، اور جدھر دیکھیے ادھر کھلونا ہی کھلونا ہے، اور اب یہ جانے والا ہے تو یہ تمام کھلونا اپنے بچے کے لیے لے کر جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، دل میں ہاتھ رکھ کے سوچیے، بہت دنوں کے بعد، کتنا 5 سال 6 سال کے بعد اولاد ہوئی، تو اتنی خوشیاں ہیں کہ جب وہ گھر جا رہا ہے تو کھلونا لے کر جا رہا ہے اپنے بچے کے لیے۔ 90 سال 100 سال کے قریب ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور جب وہ بلغا، جب وہ سنہ پہنچ گیا، یعنی 7 سال 8 سال یا 13 سال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ اکبر، جو سب سے زیادہ محبوب ہے ابراہیم، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پیارا ہے، اس کو میری بارگاہ میں قربان کر۔ سوچیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دیکھیے، آگ میں ڈالا گیا، وطن سے نکالا گیا، مال کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا گیا، اب جو اولاد ہے ان قریب 100 سال کے بعد رب نے ایک اولاد عطا فرمائی، حکم ہو گیا کہ اس کی قربانی پیش کرو، اس کی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچے، آگے پیچھے دیکھے کہ سب سے زیادہ محب کون ہے، میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب دیکھے تو یہ پتا چلا کہ میں ابھی اس وقت سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ جو میری محب ہے، وہ میری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہ رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ اس کو نہلا دو، دھولا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، سرما لگا دو، خوشبو لگا دو، آج اسے میں اپنے دوست کے یہاں لے کر جا رہا ہوں، دوست سے ملانے لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مینا کے جانب جاتے ہیں، شیطان دیکھ کر کے اپنا سینہ پٹتا ہے، روتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، آج غضب ہو جائے گا۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربانی دے کر کے کامیاب ہو جائے گا، کسی طریقے سے اس کی قربانی کو روکا جائے، کسی طریقے سے اسے ورغلایا جائے، تاکہ یہ رب کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی نہ دے سکے۔ میرے دوستو، شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگر ہم نیکی کرنے کے لیے سوچیں گے، چاہیں گے، تو شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، آپ کو نیکی کرنے نہیں دے گا۔ لیکن جو اللہ کے پرگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، شیطان کے تمام جال کو، شیطان کے تمام چیزوں کو توڑ کر اور وہ نیکیاں کرتا ہے، رب کا حکم بجا لاتا ہے۔ ہاجرہ کے پاس شیطان پہنچتا ہے، ایک بزرگ کے لباس میں، اور عرض کرتا ہے، ہاجرہ معلوم ہے تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گیا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، ہاں میرے شوہر میرے بیٹے کو اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کر گیا ہے۔ وہ شیطان مردود کہتا ہے، نہیں،
تم نہیں جانتی ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کسی دوست سے ملاقات کے لیے لے کر نہیں بلکہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اسے حلال کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اسے کاٹنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کہ ماں جو 80 سال کی بڑھیا کو اولاد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اگر کسی ماں کے بچے کو اس کے سامنے تماچا لگا دیا جائے تو اس کی ماں آگ بگولا ہو جائے گی، اپنے بچے کو کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ کسی غیر میرے بچے کو مارے، لڑائی میں اتر آئے گی، جھگڑے میں اتر آئے گی۔ لیکن قربان جاؤ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سے اپنے بندوں کو اس دنیا میں نوازا ہے، بھیجا ہے کہ آزمائش میں چاہے جیسے بھی اس کے اوپر آزمائش ہو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہے سنو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، اور ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی ایسا ویسا انسان نہیں، اللہ کا پرگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے حلال کیسے کرے گا؟ تب شیطان کہتا ہے سنو، یہ ابراہیم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یہ خدا کا حکم ہے اور خدا نے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے سنو مردود، تم کوئی انسان نہیں، شیطان لعین نظر آتے ہو، ارے اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اگر 100 اسماعیل بھی آ جائے اور رب فرما دے میری بارگاہ میں قربان کرو تو میں سبھی کو رب کی بارگاہ میں قربان کروں۔ یہ تھی حاجرہ جو ایک وقت اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو گئی تھی، پانی ختم ہو گیا تھا، کھجورے ختم ہو گئے تھے، اور یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ، یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ دوڑ رہی تھی، کبھی صفا میں کبھی مروہ میں۔ آج وہی حاجرہ کہہ رہی ہے کہ رب کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل بھی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں قربان کروں۔ شیطان منہ کھاتا وہاں سے بھاگتا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا، اسماعیل سے کہتا ہے اسماعیل جانتے تمہارے ابا کہاں لے کر جا رہے؟ بولا ہاں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کر جا رہے۔ بولے نہیں، تمہارے ابا تجھے قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ننھے سے بچے کہتے ہیں نہیں، میرے ابا حضور کبھی مجھے ذبح نہیں کریں گے، کبھی مجھے حلال نہیں کریں گے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بولے سنو اسماعیل، یہ تمہارے ابا کو رب نے حکم دیا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سنے کہ رب کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ آج بھی ہمارے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں مردود تم شیطان نظر آتے ہو، سنو جب میرا رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، ہمارے جیسے 100 اسماعیل بھی ہو، 100 جانے بھی ہو تو ہم رب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہر ایک بال میں اگر اللہ جان دے دے تو ہر ایک بال کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے اسماعیل حاضر ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب۔ منہ کھا کر شیطان مردود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتا، آگے کھڑا ہوتا، کہتا ابراہیم خواب کا معاملہ ہے، یہ خواب کا معاملہ ہے، تم اسے حقیقت کیوں سمجھ لیے ہو؟ ارے تم 100 سال ہونے کے بعد تجھے رب نے اولاد عطا فرمائی، اتنی منتوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے گریہ جاری کرنے کے بعد اتنا اچھا خوبصورت بچہ عطا فرمایا رب نے، اور ایک خواب کے لیے تم اسے قربان کرنے جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے سنو یہ میرا رب کا حکم ہے، اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ شیطان جد میں اڑ گیا، ضد پکڑ لیا کہ کسی طریقے سے ہم اسے ورغلائے اور یہ مینا جا کر کے اسماعیل کی قربانی نہ دے سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ شیطان مردود مان نہیں رہا ہے تو کنکر اٹھائے اور کنکر مارے۔ شیطان زمین میں اتنا دھسا، کنکر مارنے کے بعد شیطان زمین میں دھسا، دھستے دھستے پھر ورغلایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے، پھر شیطان اتنا دھسا، پھر ورغلایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر مارے، 3 پتھر مارے، وہ شیطان وہی زمین کے اندر دھس گیا۔ آج بھی حاجی لوگ جاتے ہیں اور جو گئے ہیں مینا میں جا کر کے یہ 3 رکن ادا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پتھر مارنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کے اوپر یہ واجب قرار دے دیا کہ تم وہاں پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پتھر مارے تھے وہاں تم بھی پتھر پھینکو اور مارو، جب تک یہ رکن ادا نہیں کرو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حج ہے کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کیا؟ نہیں، جو اللہ کے نیک بندے آ کر کیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرما لیا اور اسی چیز کو ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا۔ صفا مروہ میں دوڑنا، حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی، رب کو پسند آ گیا، واجب قرار دے دیا، صحیح کرو حج عمرہ والوں کے لیے۔ تو یہ جو نیک بندے کام کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرما لیا اور اسی کو ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا۔ آج بھی شیطان کو مارا جاتا ہے، آج بھی پتھر پھینکا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسا دیکھتے اتنے غصے والے ہوتے کہ جوتے چپل اٹھا کر پھینکتے ہیں، لیکن نہیں، پتھر ہی پھینکنا ہے، کوئی جوتا چپل نہ پھینکے۔ جو حکم ہے وہی ادا کرو، محبت میں زیادہ غلو کرنا نہیں ہے۔ جیسے مزار پہ لوگ جاتے ہیں، حکم میں جاؤ، لیکن کیا ہے، ایک ہاتھ دو ہاتھ ہٹ کے درود و فاتحہ پڑھو باہر آ جاؤ، نہ کہ محبت میں جا کر سر پٹک لو جا کر کے۔ نہیں، جو حکم ہے وہی کرو، سر کو نہ پٹکو، وہاں جھکنا تک منع ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے کہ جھکنا تک منع ہے، کہ جھکو مت، زیادہ محبت میں غلو مت کرو ورنہ تم پھر شرک کر ڈالو گے۔ تو لوگ جاتے ہیں نہ جانے جوتے چپل کیا کیا اٹھا کر پھینک دے، پتھر چنو اور اس پتھر سے مارو، اس پتھر سے مارو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں مینا میں جا کر، اور پھر گفتگو ہوتی ہے، اے اسماعیل میں یہ خواب دیکھا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتا ہے، حضور تمہارا رب نے جو حکم دیا ہے وہ بجا لاؤ، میں انشاءاللہ صابروں میں سے ہوں گا، یعنی صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور بیٹا یہ جواب دے گا؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب دیکھیے۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابا حضور آپ جب مجھے لٹا لے ذبح کرے تو میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دے۔ بولے یہ کیوں؟ بولے اس لیے کہ جب حلقوم میں چھری چلے گی تو مجھے درد محسوس ہوگا اور کہیں میں اپنا ہاتھ پیر ادھر ادھر نہ پٹکوں اور اس سے آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آج تو ہمارے بچے نہ جانے اپنے ماں باپ کو کیسے کیسے ایذائیں دیتے، کیسے کیسے تکلیفیں دیتے، بلند آواز میں ماں باپ سے بات کرتے، چلاتے۔ رب کا حکم ہے کہ جب ماں باپ کوئی حکم دے تو اف تک نہ کرو۔ اف مطلب سمجھتے ہیں، ماں یا باپ نے کہا بیٹا پانی لانا تو ایسا کرنا بھی منع ہے۔ یہ ماں باپ کا حکم ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، لیکن آج ہمارا ماحول الگ ہو گیا ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام ہمیں یہ سبق دے رہے کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی چاہیے۔ باپ ذبح کر رہا ہے، وہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مطلب رک جاؤ، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دو تاکہ مجھ سے تکلیف نہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ابا حضور آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمارے والد محترم ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، کہیں محبت میں آپ کے ہاتھ سے چھری نہ چلے۔ جب آنکھوں میں پٹی باندھی رہے گی تو پھر محبت نہیں دکھائی دے گی، آپ اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو میرے حلقوم میں چلائیں گے۔ اور جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرے اس پیرہن کو، میرے اس کرتے کو میرے ماں کے پاس پہنچا دینا۔ اب تیاری ہو جاتی ہے قربانی کی۔ سننا بہت آسان ہے میرے دوستوں، میرے پاس زبان ہے بول دے رہا ہوں، آپ کے پاس کان ہے سن رہے ہیں، لیکن دل سے سنیے۔ یہ ہم قربانی جو پیش کرتے ہیں، آج یوم النحر ہے، ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بکرے کو ایک مہینہ رکھ لے لا کر کے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے پلائے نہلائے دھلائے تو اس کا ہاتھ اس کے اوپر چلنے سے رک جاتا ہے۔ جو جانور ہے نہیں چلتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر حلقوم میں چھری چلانے جا رہے ہیں۔ ہاتھ پیر باندھ دیے، پٹی باندھ دیے، منہ کے بل لٹا دیے،
تیز دھار چھری حلقوم میں چلا دیے. اللہ اکبر کبیر. بتائیے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اس لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یوں ہی نہیں ہے, کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے, اور کسی کو رب نے یہ حکم نہیں دیا جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ قربانی پیش کرو اپنی اولاد کی. چھری چلاتے ہیں, چھری چلتی نہیں, غصے سے اٹھتے چھری کو پھینکتے, ایک پتھر سے چھری ٹکراتی ہے, پتھر دو ٹکڑا ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لاتے اور اس سے مخاطب ہوتے ہیں, چھری تم اتنی تیز ہو, اتنی تیز دھار ہو کہ پتھر کو کاٹ سکتی ہو, کیا میرے ننھے سے بچے کو حلقوم کو نہیں کاٹ سکتی؟ بزبان حال سے چھری کہتی ہے ابراہیم تو کہتا ہے کاٹ, اب میرا رب کہتا ہے نہ کاٹ. تو حکم دے رہا کہ میرے بچے کو اوپر چل جا, اب میرا رب حکم دے رہا مت چل, میں کس کی حکم مانوں, کس کا حکم مانوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پٹی باندھتے اٹھتے غصے سے ایک دم تیز دھار چھری سے حلقوم میں رکھتے, جیسی رب فرماتا ہے ابراہیم جنت میں جا, جنت سے مینڈا لو اور اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پہ مینڈا رکھ دو تاکہ اس کی فدیہ ادا ہو جائے. اور فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتے سنو, جب اسماعیل پیدا ہوا تھا تو تم نے یہ کہے تھے کہ ابراہیم اب تجھ سے زیادہ محبت نہیں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. اب دیکھ لو ابراہیم کس سے زیادہ محبت کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے؟ تو تمام فرشتے کہے تھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم. 100 سال ہونے تک ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی. جب اولاد ہوئی تھی تو لا محالہ یہ انسانی فطرت ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, بچوں کی محبت میں غلو ہو جاتے ہیں. اس وقت فرشتے نے سوال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے تیرا خلیل ہے, اب تجھ سے زیادہ محبت نہیں اپنے بچے سے محبت کر رہا. اسی چیز کو دکھلانے کے لیے فلسفہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو, تاکہ فرشتے سمجھ جائے خلیل تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, آج کا پیغام یہی ہے کہ جب رب کے لیے ہم نکلے, جب رب کا حکم آ جائے تو نہ ہم اپنی جان دیکھے, نہ اپنی مال دیکھے, نہ اپنی دولت دیکھے, نہ اپنی وطن دیکھے, بلکہ رب کے لیے رب کی بارگاہ میں ہر چیز قربان کر دے. قربانی اسی کا نام ہے, قربانی اسی کا نام ہے, اثار اسی کا نام ہے. صرف قربانی کو بکرا دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں قربانی بکرا دے دیے اور فرض زیادہ ہو گیا. نہیں, اپنی انا کو بھی قربان کر دیے, اپنے غصے کو بھی قربان کیجیے, اپنے بغض کو بھی قربان کیجیے. جب آپ ایک بکرے کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ کے جسم میں جتنی بھی برائیاں ہیں اس کے ساتھ ہر برائی کو قربان کر دیجیے اور رب کے لیے کھڑے ہو جائیے کہ اللہ جب جہاں بھی تیری آواز ہوگی لبیک کہتے ہوئے ہم تیری بارگاہ کے لیے نکل پڑیں گے. نہ اپنی جان, نہ اپنی مال, نہ اپنی اولاد, کسی چیز سے محبت نہیں کریں گے. سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو خدا کی محبت ہونی چاہیے. فصلی لربک وانحر, رب کے لیے نمازیں پڑھے اور قربانی دے. یہ یوم النحر ہے, سب سے بہترین دن ہے. آپ قربانی دے جائیں, گلے ملے اور بہترین گوشت وغیرہ کا شور نہ کریں. چھری کو بالکل سنبھال کر رکھیں اور جب قربان گاہ میں جائیں تو بکرے کے سامنے چھری نہ لہرائیں, بلکہ چھری کو الگ رکھیں, بکرے کو لائیں, اس کے بعد دعا پڑھ کے حلال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو قربانی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول عطا فرمائے. اب نیت میں آپ سمجھ فرما لیں کہ نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی, واجب زائد 6 تکبیروں کی, واجب زائد 6 تکبیر, اس میں زائد 6 تکبیر ہے. واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, وہ میرا طرف دعوت شریف کا اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے کر کے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے, باندھ لیں گے, ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 2 مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی وہ 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ میں پھر ہاتھ کو باندھ لیں گے. پھر امام صاحب قرات کریں گے, رکوع سجدہ کریں گے. رکوع سے اٹھنے, سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر امام صاحب تلاوت کریں گے, قرات کریں گے اور رکوع سے جانے سے پہلے 3 مرتبہ بولیں گے تکبیر.
اس لیے زائد 6 تکبیر، 3 تکبیر پہلے ہم بول چکے، اللہ اکبر پہلی تکبیر، اللہ اکبر دوسری تکبیر، اللہ اکبر تیسری تکبیر، اللہ اکبر جو نماز کی تکبیر ہے، یعنی 4 تکبیریں ہو جاتی ہے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے امام بولیں گے اللہ اکبر، 1 مرتبہ چھوڑ دیے، اللہ اکبر 2 مرتبہ چھوڑ دیے، اللہ اکبر یہ 3 مرتبہ چھوڑ دیے، 3 تکبیر زائد، 3 تکبیر پہلے میں، 3 تکبیر پہلے میں، 6 تکبیر زیادہ۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور جس طریقے سے ہمارا نماز ادا کرتے ویسی نماز ادا کریں گے، اور پھر خطبہ سننا واجب ہے۔ جب تک خطبہ نہیں سنیں گے، خطبہ سننا واجب ہے۔ بیٹھ کر کے کسی سے گفتگو نہیں، خطبہ سنیے، دعائیں ہوگی، پھر آپ گلے ملے، مصافحہ کریں، اور گھروں میں جا کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ احمد آپ کھڑے ہو جائیں اور سب درست کر لیں اچھے سے۔